شراب پینے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا اس سے زندگی رکتی ہے. اور یہ اپنے دل کو منانا ہی ایک چیلنج ہے کہ مجھے میری بیماری کی وجہ سے شراب اور دوسرے نشے راس نہیں ہیں. یا اگر میں یہی بات بائی پولر ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈرز میں کروں تو یا ایڈکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا مطلب ہے پلیجر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ایڈکشن میں انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا اباؤٹ لائف وہ ٹوٹل بدل جاتی ہے. اس سے تو یہ بھی پتہ نہیں رہتا, بھول جاتا ہے بیچارہ کہ نیند کسے کہتے ہیں. ایکچولی اٹ از اے سم ٹوٹل آف مینی تھنگس. اب میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایڈکشن میں نا زندگی سے متعلق جتنے بھی خیال اور عقیدے ہوتے ہیں وہ بھی تو بدل جاتے ہیں. جیسے ایڈکشن یا ایڈکٹس کا سونے کے متعلق پتہ کیا خیال ہوتا ہے؟ گمسم پڑے رہو, سو نہ کوئی خواب آئے, نہ کوئی نیند ٹوٹے, نہ کوئی مشکل پیش آئے, بس سو گم ہو جاؤ اور جب جاگو تو جاگو. اچھا یہ نیند نہیں ہوتی. جو نارمل ایکچوئل نیند ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کروٹ لینے سے نیند پر کچھ خلل پڑ سکتا ہے, نیند میں ویسے ہی خلل آ سکتا ہے, کچھ ٹیمپریچر چینج کو ہم فیل کر سکتے ہیں, کچھ بھوک پیاس لگ سکتی ہے, پیاس لگ سکتی ہے, جا کے پانی شانی پینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, ریسٹ روم یا واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن ایڈکشن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ سونے کا مطلب ہے کہ بندہ نہ ہوا کوئی بلب ہو گیا کہ بس ٹرن آف کر لیں اور ٹرن آن کر لیں, بے ہوش پڑے ہوں, گھوڑے بیچ کے سونا فار دیٹ میٹر. دیٹ وڈ بی اے بیٹر ایکسپریشن. اچھا اسی طرح میں نے ریکورنگ ایڈکٹس کو فریڈم کے ایک عجیب و غریب انڈرسٹینڈنگ ان میں دیکھی ہے. فریڈم کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہ ہوئے, انہوں نے کوئی دسن والا نہ ہوئے, انہوں دا کوئی ٹائم نہ ہوئے, انہوں نے کوئی نہ کہے کہ بھائی جان تسی کی کرتے پے ہو, یہ تھوڑے ایسے نقصان دے ہوئے ہے, دیکھو پچھلے 2 سال کی ہویا, 5 سال کی ہویا, 10 سال کی ہویا, یہ تو بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں اپنا. ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ فریڈم کا مطلب ہے میں جو چاہوں کروں, مجھے نہ کوئی کہے. اچھا ظاہر ہے یہ بھی لائف میں فریڈم کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا. لائف میں فریڈم کا مطلب ہے کہ کئی جگہ پر ہماری مرضی چلتی ہے, کئی جگہ ہماری مرضی نہیں چلتی, اور کئی جگہوں پر ہم اپنی مرضی کی لگامیں خود ہی کھینچ لیتے ہیں. ہمیں احساس ہوتا ہے, پرواہ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے تو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دقت پیدا ہو جائے گی. اب ایڈکشن میں یہ بھی پرابلم ہے کہ بندہ بڑا ریکلیس ہو جاتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں نہیں, ریکلیس کا مطلب ہوتا ہے نتائج کی پرواہ نہ ہونا. بندہ بڑا بے پرواہ اور نڈر ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں. ولنگنس اور موٹیویشن کی کم ضرورت ہے اور کسی اسٹرکچرڈ پروگرام پہ چلنے کی زیادہ ضرورت ہے. ولنگنس بھی آ جائے گی, موٹیویشن بھی آتی ہے اور کبھی کم بھی ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ امپورٹنٹ کسی طے شدہ پروگرام پہ چلنا. یہ تو ہو گیا نا سائیکوسس, یعنی ایک بڑی انتہائی شکل ذہنی صحت کے خراب ہونے کی, جس میں ریالٹی سے بالکل تعلق ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نشہ کرنے کے بعد بھی ریالٹی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. بندے کو زندگی میں کوئی پین یا فکر کی جو انڈرسٹینڈنگ یا فیلنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. لگتا ہے آل از ویل. نہ اسے ٹیمپریچر ایکسٹریمز کا پتہ لگتا ہے, نہ اسے اپنی عمومی ہیلتھ کے بارے میں کوئی فکر رہ جاتی ہے. اور کئی مرتبہ یہ چیزیں دے اسپل way past drug use into abstinence to, یعنی abstain کر جاتے ہیں لوگ, لیکن جو پہلے کی عادات انہوں نے سیکھ لی ہوتی ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں. مثلا لباس کی فکر نہ ہونا, پریزنٹیشن کی فکر نہ ہونا, اس چیز کی فکر نہ ہونا کہ
میں دن میں کیوں سو رہا ہوں, مجھے کوئی ڈپریشن وغیرہ تو نہیں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ, میں راتوں کو کیوں لیٹ سوتا ہوں, مجھے پرابلم کیا ہے. یعنی ایک فکر کی کیفیت پھر نہیں ہوتی, کیونکہ پہلے سے بے فکریوں کی ایک عادت سی پڑ گئی ہوتی ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری چیزوں کی طرف بڑا دھیان ہوتا ہے, ضروری کاموں سے توجہ ہٹ جاتی ہے, لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ایبسٹیننس کے باوجود, اچھا انہیں ہی ریلیپس بیہیویئرس بھی کہا جاتا ہے, بٹ دیر آر سرٹن بیہیویئرس جنہیں ریکوری بیہیویئرس کہا جاتا ہے. ہاں وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے, وہ آپ کی طبیعت کی بہتری کے لیے آپ کو کوئی ادویات بھی تجویز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ویلیوم کیوں مل رہی ہے؟ پتہ نہیں سر کیوں ہو رہی ہے. تینا کو لوگ کیوں پوچھ رہے, سو جو پتہ ہی نہیں ہے. نیند کی وجہ سے مل رہی ہے, نیند آ جائے. نہیں, اس وجہ سے نہیں ہے. آپ کو کچھ اور میڈیسنل ہیلپ کی ضرورت ہے, یہ اس وجہ سے ہے, نیند کے لیے نہیں. ویسے یہ نیند کی دوائی ہے بھی نہیں. نیند اور سیڈیشن تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے نا. اصل میں تو یہ انگزائٹی کم کرنے کی دوائی ہے, مسل ریلیکسنٹ بہت اچھی ہے یہ, اور آپ کے ڈاکٹر صاحب نے انہی کے قریب قریب مقاصد کے لیے دی ہے, نیند کے لیے نہیں دی بہرحال. اچھا تو احمد پھر کیا بات کرتے ہیں اپنے آپ سے جب اداسی ناراضی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں سر, ڈسٹریکٹ کر لیتا ہوں. آئی ایم ریڈنگ بکس ناؤ ڈیز. اپنے دل کو منا بھی لیں کہ دس ٹو شیل پاس, کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اپنے آپ سے یہ بات بھی کیا کریں کہ ایڈکشن میں اور موڈ ڈس آرڈرز میں مزری کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس وقت انسان خوشی میں ہوتا ہے, اور جو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا, اس وقت اس کے اندر مزری کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. کچھ بات سمجھا سکا ہوں میں کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس انسان کی انٹرنل کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. پھر اس بندے کی سوچیں, اس بندے کا فزیکل سسٹم, اس بندے کا دماغ نئے سرے سے جینا سیکھتا ہے, کچھ عرصہ لگتا ہے, اس کے بعد وہ زندگی اور حقیقی زندگی جینا شروع کرتا ہے کہ اطمینان کے وقت اسے اطمینان ہونے لگتا ہے اور فکر کے وقت اسے فکر ہونے لگتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے وقت غمی چھائی رہتی ہے, اور جس وقت غم اور دکھ کی کیفیت ہونی چاہیے تھی, ایڈکشن کی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو رہا تھا, وہ بندہ بھلا چنگا دکھتا تھا, اسے کہنا پڑتا تھا کہ آپ کا یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور جواب میں وہ کہتا تھا کہ سبھی کرتے ہیں, کو میرے کلے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے, باقیاں دا بھی ہو ہی جاندہ ہے. اور اس وقت ان کا دلیلیں دینے کا جی چاہتا ہے, اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایگزیجریٹ کرنے کا جی چاہتا ہے. مثلاً ایک ایکسپریشن بہت عام سننے کو ملتا ہے کہ جب کسی نوجوان سے کہا جائے کہ بھائی وہ آپ نشہ کرتے ہیں, آپ کی یہ ٹیسٹ میں نشہ یہ والا پازیٹیو آ گیا ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری کر دینے میرے ارد گرد, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. کچھ وقت لگتا ہے, لیکن اس وقت کو گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے. گھٹایا ایسے جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کریں تو اس ٹائم فریم کو شارٹن کیا جا سکتا ہے. بڑھایا ایسے جا سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں کہ ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, تو ظاہر ہے اس میں کچھ لمبا وقت درکار ہو سکتا ہے. اگر ہم اس ڈائریکشن میں کام کریں گے تو اس کو شارٹن کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بائی پولر ڈس آرڈر نہ بھی ہو تو ایڈکشن جسے کہتے ہیں نا, یہ بیماریوں کی جس کیٹیگری میں اسے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے وہ موڈ ڈس آرڈرز ہیں. ایڈکشن از اے موڈ ڈس آرڈر ٹو. ایڈکشن میں بھی بہت پرومیننٹ, ون آف دا پرومیننٹ ڈرائیونگ فورس موڈ ہوتا ہے. بندہ جب ڈرگ یوز کو سٹارٹ کرتا ہے تو
خاموشی سے اس طرف چل پڑتا ہے. اسے فرسٹ اسٹیج آف ایڈکشن کہتے ہیں, جس میں سب اچھا لگتا ہے, زندگی میں ویلیو ایڈ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی ایسے ہی ہے. جب یہ ہوتا ہے نا اور بات آگے بڑھتی ہے تو ون فیلز ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ. ون فیلز ان دا فرسٹ اسٹیج, ون فیلز ایٹ دا ٹاپ آف ونز اون سیلف. پھر ایک مڈل اسٹیج آتی ہے جس میں سو کالڈ پلیجر یا فن تو مل رہا ہوتا ہے, لیکن مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بندہ کچھ نہ کچھ فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایسی سوچیں بھی دماغ میں آتی ہیں کہ یا تو یہ نشہ ٹھیک نہیں ہے, یا میرے ارد گرد کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں. اگر ایسے نہ ہوتا, ویسے نہ ہوتا, اگر میرے پیرنٹس ڈفرینٹلی کرتے, اگر مجھے داخلہ مل جاتا جو کہ میری اپنی وجہ سے ہی نہیں ملا, ظاہر ہے جب میں کوالیفائی نہیں کر سکا تو پھر نہیں ملا. اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, پر ذمہ داری تو ہمارے ایکشنز کی اور ان کے ریزلٹس کی ہمارے اپنے اوپر ہی ہوتی ہے نا, کسی اور کے اوپر تو نہیں ہوتی. لیکن اس وقت ذرا بلیم کرنے سے دل کو تسلی مل جاتی ہے. پھر ایک تیسری ڈیٹیریٹیو سٹیج آتی ہے جس میں آل ہیل بریکس لوز. اس میں بند ٹوٹ جاتے ہیں, اس میں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ایڈکشن کے مسائل سر چڑھ کے بولتے ہیں, کرائسس آفٹر کرائسس ہوتے ہیں. اور دوسری طرف نشے کا مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا, گڈ ڈیز چلے گئے ہوتے ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی گڈ ڈیز اوور ہو گئے ہوتے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں. آؤٹ آف کیئر کہہ رہی ہیں. آپ اس پر اگر آپ کا جی چاہے نا, یا آپ کو فیلنگ ہو کہ پتہ نہیں شاید آپ کی کوئی غلطی کوتاہی تلاش کر رہی ہیں, تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ ایسا نہیں ہے. شی کیئرس, انہیں فکر بڑی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی کیفیات کو نوٹ کرتی ہیں. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ تسی ہسو تے انہاں نوں لگدا ہے کہ کمال ہو گئی ہے, تے تسی تھوڑے جنے اداس نظر آؤ تے اے بھی پریشان ہو جاندے نے ایز اف پتہ نہیں کی ہو گیا. حالانکہ موڈ میں اتار چڑھاؤ آ جانا ارلی ریکوری میں یا ویسے ہی زندگی میں ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے برین پر ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اینگر اینڈ ایگریشن, انرجی, وائٹیلٹی, اس سے متعلقہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر, ایک برین کیمیکل ڈوپامن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. انٹرسٹنگلی ایڈکشن میں بھی اس کیمیکل کا بڑا رول ہے. تو نہیں, اینگر کی کیفیت اگر آ جائے تو آ جائے, بٹ یو مسٹ لرن ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ, کہ آپ اپنے اینگر کو ایٹ بے رکھیں. اپنی انا کو, اینگر کو ایٹ بے رکھنا یعنی اپنے سے دور رکھنا, اپنے دل کو بڑا کرنا, اپنے سر کو جھکانا, اور اپنی بہتری کے لیے, اپنی ریکوری کے لیے اینگر کو جانے دینا. سب ریکورنگ پیشنٹ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح بھی ہو نا کسی بات میں, پھر بھی نہ لڑیں جھگڑیں, فائدہ نہیں ہے. اٹ ول ٹیک یو ٹو another slippery slope. فائدہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ صحیح ثابت ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ کا دماغ اور آپ کا سسٹم دوبارہ اس راستے پہ چل پڑا تو پھر وہی اذیت, کریونگ اور بے چینی, بے قراری, خالی پن, اور پھر بڑا رجحان ہوتا ہے کہ کسی طرح بندہ ڈرگز کر لے یا ڈرگز کی یاد منائے. انسانوں کی مدد کسی پرفیکٹ گروپ کے ذریعے نہیں ہوتی, کلیبریٹو ایفرٹ سے ہوتی ہے. جیسے آج میں ایڈکشن میں جو ریلیپس پریونشن یا ریکوری پلاننگ میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی تھی. سب سے زیادہ جس بات کا امپیکٹ دیکھا گیا ہے کسی کی لانگ ٹرم ریکوری میں, وہ ہے گروپ انٹریکشنز. یعنی یہ جو ہم سارے اکٹھے ہو کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا, دس ہیز پروون ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آلدو بڑے اور زبردست ٹولز اویلیبل ہیں, دوائیاں ہیں, کاؤنسلنگ ہے, کوچنگ ہے, اچھا, لیکن دیکھا یہ گیا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ گروپس کا اور فیلوشپس کا ہے.
اور مجھے یاد آ گیا ایک کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے جس میں شروع میں وہ ایک پیربل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہم انسانوں کو جو کرونک ریکرنٹ پرابلمز ہوتی ہیں نا اس کا سب سے اچھا آنسر کولیبریٹو ایفرٹ کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. ہاں ہم اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ضرور ایسا کہتے ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے کہ جیسے اگر میں نے مدد کرنی ہو حسن کی وزن کم کرنے میں اور میں خود وزن کم کرنے کے پروسیس میں ہوں نا تو میں ان کی دقتوں کو ان کی آن گوئنگ چیلنجز کو سمجھ سکوں گا. آپ حیران ہوں گے کہ ایک کانگریگیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک ہی کی گئی بات ایک ہی ماحول میں مختلف انداز میں اثر کرتی ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک پرابلم ہے نا جم کے ساتھ. اس میں نا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہوں اور بعد میں ریلیکس ہو سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک اچھے لائف سٹائل میں زیادہ ٹائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس وائی واکنگ از بیٹر, سوئمنگ از کنسیڈرڈ اے ویری گڈ ایکسرسائز. لیکن ارلی ریکوری میں بہت زیادہ فوڈ کے ساتھ یا اپنے ویٹ کے ساتھ منوور نہیں کرنا چاہیے. ایک آن گوئنگ ڈائلیوٹیڈ پروگرام از بیٹر. اگر آپ جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ روزانہ زیادہ سے زیادہ 50 to 100 کیلوریز کے ساتھ پلے کریں بس. anything more than that is only going to add to your burden. تو جو بندہ اپنے موڈ کے ساتھ اور اب ڈرگ ایڈکشن کے فال آؤٹس کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے اس پر اگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے تو اچھی بات ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا لیکن ذرا, اور اسی لیے یہ مشکل ہے نا تاہا بھائی ڈرگس کو چھوڑنا بھی اسی لیے یہ کام مشکل ہے. ڈرگس کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, چھوڑے رکھنا مشکل. واک کرنا مشکل نہیں ہوتا, واک کرتے رہنا یا اسے مستقل اپنے لائف سٹائل کے اندر امبیڈ کر دینا یہ مشکل کام ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں میں نے نا ایک رجحان دیکھا ہے پیشنٹس میں, وہ کیمیکلز کے ذریعے یا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کچھ دوائیوں یا سپلیمنٹس کے ذریعے اپنے ویٹ کے ساتھ پلے کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بھی ان کے موڈ ڈس آرڈر پر مزید برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اپنے ویٹ کے ساتھ یا اپنی صحت کے ساتھ ڈائٹیشنز یا ڈاکٹرز یا ایکسپرٹس کے مشورے کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. اور کسی چیز کی جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پسند ہے تو ہم وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیں اور اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کوئی کام چھوڑ دیں. یہ دل کے چاہنے نہ چاہنے سے اگر فیصلہ کرنے لگیں تو پھر تو بڑے اہم کام رہ جائیں گے اور بڑے غیر ضروری کام ہم کرنے لگیں گے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.